اگر سوال کرو پوچھو. فرمایا فاسألو اہل الذکر، مگر پوچھنا کس سے چاہیے؟ ہر ایک سے جو بھی ہے نہیں. کیا بیٹھ کر دو آدمی خامخواہ ڈیبیٹ کریں؟ جس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آپس میں لگ جائیں. کہیں بھی کسی ہوٹل پہ بیٹھ گئے، کسی کہیں چوبارے پہ بیٹھ گئے، کسی چوراہے پہ بیٹھ گئے، کسی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور آپس میں بحث کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، حالانکہ دونوں میں سے کسی کو معلوم نہیں. تو یہ غلط. فرمایا اہل الذکر، جو اہل ذکر ہیں ان سے پوچھو. اہل ذکر کا مطلب ہے اہل علم. اہل ذکر کا مطلب ہے اہل علم، یعنی اہل علم سے پوچھو، جو علم رکھتے ہیں ان سے پوچھو. اچھا، یہاں بڑی دلچسپ بات یہ ہے، بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو اہل ذکر فرمایا. صرف اہل علم نہیں کہا، اہل ذکر فرمایا. ذکر کا ایک مطلب تو یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہے کہ یاد کرنا یا یاد کروانا. اس کے اندر نصیحت کا پہلو بھی ہے، اس کے اندر خیر خواہی اور ہمدردی کا پہلو بھی. کیونکہ جب نصیحت ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ذکر ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک نے نصیحت کو بھی ذکر کہا ہے. نصیحت تو وہ اہل علم جو اہل نصیحت، اور اہل نصیحت وہ ہوتے ہیں جن میں ہمدردی اور اخلاص کا جذبہ ہوتا ہے، جو آپ کی بہتری چاہیں، جو بعمل ہوں، ذمہ دار ہوں، آپ کی بہتری چاہتے ہوں، آپ کی بھلائی چاہتے ہوں، اخلاص ہوں. اور پھر وہ جب آپ ان سے مخاطب ہوں تو وہ پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ان میں لاپرواہی نہ ہو. لیکن اہل علم وہ بھی ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں. اہل علم وہ بھی ہیں جن کا علم برائے فروخت ہے. اہل علم وہ بھی ہیں جو خود غافل ہیں، ان کو خود ہوش نہیں ہے. اہل علم وہ بھی ہیں جو اپنے علم پر گھمنڈ کر کے بیٹھے ہوئے، انہیں اپنے علم پہ فخر ہے، ناز ہے. اہل علم وہ بھی ہیں جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. اہل علم وہ ہیں جو دوسروں کو سمجھانا نہیں چاہتے، بتانا نہیں چاہتے. اہل علم وہ بھی ہیں جن کی بھاری بھاری فیسیں ہیں، بڑی بڑی فیسیں ہیں. دنیا میں تو کوئی بغیر فیس کے بات بھی نہیں کرے گا آپ سے، وہ تو سارا علم برائے فروخت ہے. ایک پروفیسر، ایک دنیا کا اسکالر، ایک استاد، ایک اسکول کالج میں پڑھانے والا آپ کو منہ بھی نہیں لگائے گا اگر آپ اس سے کہیں کہ مجھے ٹیوشن پڑھا دو بھائی، میرے بچے کو پڑھا دو. منہ بھی نہیں لگے. یہ ایک حقیقت ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. یہ بھی اہل علم ہے. یہ سارا علم پروفیشنل ہے. اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی ایسا ہو کہ کسی علم پروری کے جذبے سے کسی کے لیے وقت دے دے، تو پہلے بڑے بوڑھوں سے تو ہم سنتے ہیں ایسی مثالیں، لیکن آج کل مجھے تو اب تک کوئی ایسی مثال نہیں ملی. ہو سکتا ہو دنیا میں کوئی اکا دکا دو چار آدمی، مگر بہرحال ایک دو کے ہونے سے کیا ہوتا ہے. مگر اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ علم برائے فیس، برائے معاوضہ. اچھا، تو یہ اور اچھا اس میں چلیے وہ جو ضرورت مند ہیں جن کا ایک سہارا ہے، پڑھا کے اپنا سہارا بنا رہے ہیں، تو ان پہ تو کوئی اعتراض نہیں. چاہے وہ دنیا کے اندر یا دین کے اندر پڑھا کے اپنا سہارا بنا رہے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. ان کی بیوی بچے، مگر وہ بھی ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. وقت ہی وقت ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کسی کو پڑھانے، سمجھانے اور بتانے کی بات نہیں کریں گے. حتیٰ کہ حال یہ ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کہ اگر کلاس سے باہر کسی کو تھوڑا سا بھی ٹائم دینا ہے تو اس کی بھی فیس ہوگی. بلکہ کلاس میں ہم وہ چیز نہیں پڑھائیں گے جو اپنے سینٹر پہ پڑھائیں گے. یہ بھی ہو رہا ہے سب اس معاشرے میں. ہم کلاس میں نہیں پڑھائیں گے بلکہ اپنے سینٹر پہ جو ہم نے پرائیویٹ کھولا ہے وہاں پڑھائیں گے. تو وہاں پر پھر ہم ایک فیس لے کر کے آپ کو وہ چیز بتائیں گے جو آپ کو کامیاب کرائے گی. لہذا یہاں سے بھی تنخواہ لیں گے اور وہاں سے بھی فیس لیں گے. یہ سب اسکولوں میں ہو رہا ہے یہ کام. تو یہ سب کمرشلزم ہے، کمرشلزم ہے. یہ سب پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے.
اب یہ جذبہ ہے قوم کا بس. اب وہ لوگ گئے جن میں ہمدردی اور اخلاص. اسی طرح دینی معاملات میں بھی کچھ ایسی مثالیں پیدا ہو گئی ہیں. ظاہر ہے کہ جب پورا ماحول ایک چیز کی لپیٹ میں ہے تو دین پر چلنے والے وہ کوئی آسمان پہ تو نہیں رہتے, ان پہ بھی اثرات پڑیں گے. دینی ماحول کے اندر بھی بغیر اس کے نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر تقریر کی تو اس کے بھی 50,000 روپے چاہیے. کسی کی 30,000 روپے فیس ہے, کسی کی 50,000 روپے فیس ہے, کسی کی 80,000 روپے فیس ہے, کسی کی 1,00,000 روپے. یہ چل حتیٰ کہ ایک شخص نعت پڑھنا چاہتا ہے, نعت خوان ہے, اسے تھوڑی پاپولیرٹی مل گئی ہے تو اس کی بھی فیس ہے. اس نے تو نعت خوانی کا ہی سودا کر رکھا ہے. اس کو اگر بلائیں گے نعت کے لیے تو بڑی بھاری فیس ہے. ہم اسی لیے تو نہیں بلاتے یہاں پہ بڑے بڑے نعت خوانوں کو. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ ایک ہی آدمی کو بلاتے, تو اس لیے بلاتے کہ وہ مخلص آدمی ہے, وہ ہم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتا, مطالبہ نہیں کرتا. ہمارے یہاں تو کوئی تقریر کرنے آتا ہے یا نعت پڑھنے آتا ہے تو ہماری طرح ہی ہوتا ہے. بس بھائی جو ہم دے دیں لے لو, باقی مانگنے والا مسئلہ نہیں. وہ پھر لالچ ہو جاتا ہے, وہ پھر برائے فروخت ہو گیا وہ معاملہ. پھر اتنے دو گے تو آؤں گا, یہ کیا بات ہوئی. اور آنے کے بعد طے کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو ہمیں معلوم ہے جذبات کتنے کے بکے ہیں. تو کیا فائدہ ایسے جذبات کا, اس کی تو فیس رکھی ہوئی ہے, وہ تو بک چکے ہیں. جس جذبات کا, جس عشق کا, جس محبت کا سودا ہو چکا ہو, جس علم کا, جس تقریر کا سودا ہو چکا ہو, تو پھر اس کے بعد وہ اس میں کیا اثر رہے گا, اور جس کو معلوم ہے وہ اس پر کیا اثر پڑے گا. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ اہل ذکر نہیں ہے. قرآن نے اس لیے اہل ذکر فرمایا. اہل ذکر نصیحت والے لوگ, جذبے والے لوگ, اخلاص والے لوگ. علم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جذبہ ہے نصیحت کا, ہمدردی کا, اخلاص ہے. ان سے پوچھو. قرآن فرماتا ان کے پاس جاؤ, دین فروشوں کے پاس نہ جاؤ. ان کے پاس جاؤ گے تمہیں فائدہ ہوگا, تمہیں ان کے عمل سے فائدہ ہوگا, تمہیں ان کے اخلاص سے فائدہ ہوگا. وہ تمہیں ایکسٹرا بتائیں گے, وہ پوری چیز سمجھائیں گے, وہ تم سے ہمدردی سے پیش آئیں گے, تمہارے لیے دعا گو ہوں گے. ہوگا. اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. انسان کے اندر سے جو ریز نکلتی ہیں نا, تو وہ جو شعائیں اخلاص کی, محبت کی, ہمدردی کی, یہ دوسرے کے سینے میں جذب ہوتی ہے. یہ جبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان کا اندر باطن صاف ہو, ہمدردی سے معمور ہو. تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو ایسے لوگوں کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو. اس طرح تمہارا ایک رابطہ صالح اور نیک اور اچھا, عمدہ اور پروڈکٹیو رابطہ پیدا ہو جائے گا. پروڈکٹیو رابطہ, یہ پروڈکٹیوٹی ہے, یہ سوشل پروڈکٹیوٹی ہے. سوشل پروڈکٹیوٹی ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے رابطوں کی کمی نہیں ہے کہ جو کسی بھی طرح سے ہمارے لیے مفید ہوں. نقصان دہ رابطے, نقصان دہ قسم کی محفلیں, ضرر رساں, جس سے ہماری صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں, جس سے ہمارا علم بجائے بڑھنے کے اور کم ہو جاتا ہے, یا جس سے ہماری جہالت میں اضافہ ہوتا ہے, توہمات میں اضافہ ہوتا ہے, ہماری شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے. ایسی محفلوں مجلسوں سے دور رہنے کا حکم ہے. جہاں آپ کے ایمان میں قوت ملے, جہاں آپ کے عمل میں برکت پیدا ہو, جہاں آپ کے علم میں اضافہ